سر کٹا کے جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کے جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر کا گھر دین پر جو لٹائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، کہ بندگی کا سلیقہ سکھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، کہ سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی امام حسین تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتی ہے۔ یہ بڑی پاکیزہ اور بڑی ہی عظمت اور رفعت اور بلندی والی محفل پاک ہے، اور اس محفل میں بیٹھ کر کے ہم اور آپ سرکار سیدنا امام حسین کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یا پھر امام حسین اپنی بزم میں تشریف لائے ہوئے ہیں یا کربلا سے ہمیں آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ سرکار سیدنا امام علی مقام کی وہ ذات بابرکات ہے، اور آپ کی امی خاتون جنت کا عالم یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہنیں پردہ داری کے تعلق سے لے لیجئے، نماز کی تعلق سے لے لیجئے، یا روزے کے تعلق سے لے لیجئے، احکام شریعت کے تعلق سے لے لیجئے، تو بہت اپنی جو ہے شریعت مطہرہ سے بہت دوری بناتی نظر آ رہی ہے۔ سید کائنات سیدہ خاتون جنت کا یہ اصول رہا کرتا تھا کہ جب آپ جو ہے اپنے لالوں کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھیں تو قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھا کرتی تھی، اور حد تو یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بال شریف کو سورج نے کبھی اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پردے کا عالم ہے سیدہ کائنات کا، کہ اپنے سورج کی جو ہے روشنی سے، سورج کی تپش سے یا سورج کی گرمی سے کوئی دنیا میں بچ نہیں سکا، مگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ اس طرح جو ہے پابندی سے پردے کے اندر رہا کرتی تھی کہ سورج نے کبھی ایک بال کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں محروماں نے اس ردائے نزاہت کے لاکھوں سلام، وہ سید کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ اور آخری وقت جب آپ کا نزاع کا عالم آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا پروردگار عالم، میرے ایک بال کو، میرے ایک ناخن کو کبھی چاند اور سورج نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، تو اگر ملک الموت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا وہ میرے لیے نامحرم رہے گا، وہ میرے لیے غیر محرم رہے گا،
میں گوارا نہیں کرتی ہوں کہ ملکل موت میری روح کو قبض کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے مصطفیٰ کی لاڈلی گھبراؤ نہیں، تمہاری روح کو میں اپنی دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہید ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بزرگ ہو، کسی بھی کی روح اگر قبض کرنا ہوتا تو ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے قبض کرنے کے لیے۔ دنیا میں ایک ہی ایسی واحد خاتون ہے، خاتون جنت، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے روح کو پرواز کیا۔ یہ شان ہے حسنین کریمین کی امی جان کی۔ اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے شوہر نامدار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے، پردے کا یہ عالم ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو دن میں مت اٹھانا، رات میں اٹھانا، تاکہ کوئی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے اوپر نہ پڑے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر علواً کبیراً کبیرہ، یہ مصطفیٰ کی شہزادی کا آنا۔ آج اگر ہماری ماں بہنیں جو ہیں فاطمہ الزہرا تو نہیں بن سکتی ہیں، مگر اپنی زندگی کو فاطمہ الزہرا کی کنیز بنا کر کے ضرور گزار سکتی ہیں۔ تو ان کی جو ہے تمام اصول و ضوابط پر ہم اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حسنین کی امی جان ہیں اور وہ بارگاہ سید خاتون جنت ہے کہ جہاں پر فرشتہ بھی بغیر اجازت کے فاطمہ زہرا کے گھر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت۔ وہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے کہ فرشتے بھی بغیر اجازت کے آپ کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے تھے جن کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی ہے، بڑے خوبصورت صحابی تھے وہ، اور صاف اور شفاف لباس پہنا کرتے تھے، تو بارگاہ رسول میں آیا کرتے تھے وہ۔ ایک مرتبہ جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبریل امین، وہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لے آئے۔ اور معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے تو امام حسن امام حسین کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ لے کر کے جاتے تھے، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے جاتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے ان کے نواسے تشریف فرما رہتے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے جو ہے تحفہ پیش کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت دہیہ کلبی جاتے تھے تو حضرت امام حسین نانا کی گود سے اتر کر کے دہیہ کلبی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، اور فوراً آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، آپ کے جو ہے بدن میں جو ہے ادھر ادھر ہاتھ لگانا شروع کر دیتے تھے کہ دہیہ کلبی کیا لے کر کے آئے ہو آج۔ اتفاق سے رب کی مصلحت ہوتی ہے کہ اسی صحابی کی شکل میں فرشتہ جو جبریل امین ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ فرشتہ نازل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے دہیہ کلبی کی صورت میں، انہی کی شکل میں آئے۔ حضرت امام حسین نانا جان کی گود میں تشریف فرما ہے، دہیہ کلبی کو جیسے دیکھا اتر پڑے گود سے، اور حضرت جبریل امین کی گود میں پہنچ گئے۔ حضرت جبریل امین کے جو ہے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین فرشتہ سے بات بھی کر رہے ہیں اور حضرت حسین کو پیچھے کھینچ رہے ہیں کہ یہ سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا یہ سردار ہے، جبریل اس کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے بات کر رہے ہیں اور
وہ اپنے جو ہے نواسوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس نواسے کو میری گود سے کیوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ ہے حسین ابھی میرا، اور یہ آپ کی جو ہے کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو یہ آپ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے اپنے نواسے کو اپنی گود میں واپس لے رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے، اسے جو ہے جو بھی کرنا ہے، جو بھی مجھ سے کھیلنا ہے کھیلنے دیجئے، اس لیے کہ یہ جب پالنے میں سویا کرتے تھے سیدہ فاطمہ زہرا رکع سجدہ ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتی تھی اور محو خواب ہوتی تھی تو رب کعبہ ارشاد فرماتا تھا اے جبریل امین تمہیں سدرہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر فاطمہ کے گھر پہنچو حسین کا جھولا جھلاتے رہنا، جب تک مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی فاطمہ سوئے گی حسین کا جھولا جھلاتے رہنا تاکہ حسین بیدار نہ ہو، فاطمہ کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی ڈیوٹی جو ہے والا مرتبہ کبار شخصیت کی بارگاہ میں ہے کہ جب بچپنے میں یہ رہے تو ہم ان کا جھولا جھلائیں، تو یہ ہماری شان میں کیسے بے ادبی کر سکتے ہیں؟ اگر میں سارے فرشتوں کا سردار ہوں تو آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں اور یہ آپ کے نواسا ہیں، یا رسول اللہ انہیں کھیلنے دیجیے۔ یہ مقام ہے جبریل امین کی نظر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ تلاشتے کیا ہے ہماری جیب میں، آپ کا نواسا تلاشتا کیا ہے میری جیب میں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل دہیہ قلبی کی صورت میں آج آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت جبریل امین ہر نبی ہر رسول کی بارگاہ میں کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 27 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، مگر قربان جاؤ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے رسول کی امتی ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اسی بنیاد پر مولا کائنات نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ جبریل امین ہماری بارگاہ میں 48,000 مرتبہ تشریف لائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے مولا علی رسول کونین کی بارگاہ میں تو 24,000 مرتبہ اور آپ کی بارگاہ میں 48,000 مرتبہ، ڈبل، یہ کیسے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ وہ تو سردار انبیاء ہیں، 24,000 مرتبہ جبریل امین ان کی غلامی میں آئے ہیں، کبھی رب کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، کبھی وحی قرآن لے کر کے آئے ہیں، کبھی رب جو ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو لے کر کے آئے ہیں، مگر اے علی تمہارے پاس کیسے جو ہے 48,000 مرتبہ آ گئے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب جبریل امین آتے ہیں تو دروازے سے ان کو داخل ہونا پڑتا ہے، اور مصطفیٰ نے علم کا دروازہ علی کو بتایا ہے، اور گھر میں جانے کے لیے بغیر دروازہ سے ہو کر کے کوئی انسان اندر نہیں جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے جب ہمیں علم کا دروازہ کہا ہے، انا مدینۃ الحکمت علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب شہر میں جبریل آتے ہیں تو دروازے سے ہو کر کے آتے ہیں، جبریل جب آتے ہیں تب بھی علی سے ملاقات ہوتی ہے، اور نبی کی بارگاہ سے جانے لگتے ہیں تب بھی علی سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کی بارگاہ میں جو ہے 24,000 مرتبہ آئے ہیں تو علی سے جو ہے 48,000 مرتبہ ملاقات، آتے ہوئے بھی علی سے ملاقات اور جاتے ہوئے بھی علی سے ملاقات ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلاش کیا رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل امین دہیہ قلبی کی صورت میں آپ تشریف لائے ہو، اسی لیے وہ جب آتے تھے تو میرے نواسوں کے لیے تحفہ لے کر کے آتے تھے، اور جو ہے تمام جو ہے کھانے کا سامان لے کر کے آتے تھے۔ تو اے جبریل امین وہی تمہارے لیے جو ہے جیب میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اجازت دیجئے میں ابھی جنت سے نعمت لے کر کے آیا۔ کیا حسین کا مرتبہ ہے مسلم،
کیا میرے آقا کے نواسے کی شان ہے. جبریل امین پرواز کرتے ہوئے جنت میں تشریف لے جاتے ہیں اور جنت سے ایک خوشہ انگور کا لیتے ہیں اور ایک امرود لیتے ہیں, ایک ہی پھل صرف امرود کا لیتے ہیں اور ایک پھل انار کا لیتے ہیں اور لے کر کے پھر بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ جنتی جو ہے میوہ جات جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کیا یا رسول اللہ اپنے نواسے کو کھلائیے. یہ حسین کی شان ہے کہ دنیا میں جنت کے پھل کھا رہے ہیں. یہ حسین کی شان ہے کہ جنت سے حسین کے لیے کپڑا آ رہا ہے. یہ حسین کی ذات بابرکات ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے کہ جنت سے کھانا حسین اعظم کے لیے آتا ہے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے اپنے نواسے کو دے دیجیے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضۃ الشہداء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور عناصر الشہادتین میں یہ بات بھی لکھی ہوئی جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں پھلوں کو حضرت امام حسین کو عطا فرمایا. کہا بیٹا لے لو اور اسے کھاؤ. کھانا شروع جیسے کیا تو ابلیس آ گیا. ابلیس آ گیا اور ابلیس نے کہا اے بچے امام حسین ہم کو بھی دے دے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سخاوتی خاندان, کوئی آپ کے گھرانے سے آپ کے در سے آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا تھا, تو ابلیس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور حضرت امام حسین نے چاہا تھا, حالانکہ جان رہے تھے ابلیس ہے, میرے حسین کو معلوم تھا کہ یہ ابلیس ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے حسین اس ابلیس کو مت دینا, اس لیے کہ رب کعبہ نے جنتی نعمتوں کو ابلیس پر حرام فرما دیا. تم کھا لو اور لے جاؤ, جو ہے اس کو علی کو بھی دے دینا, حسن کو بھی دے دینا اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی کھلا دینا. اب جو ہے وہ کھجور جو ہے انگور کا خوشہ, انار اور جو ہے ایک امرود تھا جنتی, اسے لے کر کے آیا. انگور تو کھا لیا گیا. اس کے بعد میں اس جنتی پھل کی یہ کرامت تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ معجزہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ انار کو توڑنا اور آدھا کھانا آدھا رکھ دینا دوسرے دن کے لیے. امرود کو کھانا مگر امرود کو آدھا کھانا اور آدھا جو ہے رکھ دینا دوسرے دن. اب جو ہے اسی طریقے سے جب اس سے آدھا لے لیا جاتا تھا آدھا کھانے کے لیے تو رب کی مصلحت ہوتی تھی. جب دوسرا دن آتا تھا تو پورا پھر مکمل انار بن جاتا تھا. دوسرے دن میں وہ پھر امرود مکمل بن جاتا تھا کیونکہ جنتی سیب تھا, وہ جنتی جو ہے انار تھا. وہ جو ہے 3 پھل آئے تھے, ایک میں نے جو ہے شروع میں بتانا بھول گیا, ایک سیب تھا, ایک انار تھا اور ایک امرود تھا. اب اسے جو ہے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کے افراد و اشخاص, حسن و حسین, سیدہ فاطمہ, حضرت فضہ, پورے گھر کے لوگ کھاتے رہے اور شام کو کھاتے تھے. کل جو ہے صبح وہ پھر مکمل جو ہے پھل بن کر کے تیار ہو جاتا تھا. اس طریقے سے اس پھل کو جو ہے کھاتے رہے مگر جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہوتا ہے تو وہ امرود کا پھل غائب ہو جاتا ہے. پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو انار کا پھل غائب ہوتا ہے. مگر اب بھی امام حسین کی بارگاہ میں وہ سیب جنتی جو آیا تھا, جبریل لے کر کے آئے تھے, وہ سیب بھی آپ کے پاس موجود رہا کرتا تھا. اور یہاں تک کہ آپ میدان کربلا میں جب تشریف لے گئے ہیں تو وہاں بھی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سیب موجود ہے. ایک روایت یہ مل رہی ہے کہ جب آپ کو پیاس کا غلبہ طاری ہوتا تھا تو وہ سیب کو آپ سونگھ لیا کرتے تھے, پیاس مٹ جائے. اور ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اپنے جو ہے لبوں کو حسین اعظم کے لبوں سے لگایا کرتے تھے اور اپنی زبان کو امام حسین کے جو ہے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. تو تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مقدس کو امام حسین کے منہ میں ڈال کر چساتے تھے, اسی کے اثر سے میدان کربلا میں میرا حسین 3 دن کا پیاسا تھا مگر صبر و استقلال میں جنبش نہیں. تو ہمارے اسلام کی پردہ نشین ماں بہنیں جو ہے سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں اور جو انہوں نے سلیقہ جینے کا بتایا ہے, طریقہ بتایا ہے, اس پر عمل کریں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب بڑی غور سے آپ لوگ سنیے گا کہ کیا مقام ہے میرے امام حسن امام حسین کا اور ان کی امی خاتون جنت کا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو حضرت فاطمہ زہرا سے بیان کیا اور ارشاد فرمایا فاطمہ آج میں نے خواب دیکھا ہے. اس خواب میں یہ میں نے دیکھا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لڑکی کی شادی فرما رہے ہیں. بس سلیم بھائی چند منٹ کا واقعہ بڑے غور سے سماعت کیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت، چرند و پرند پر بھی ان کی حکومت، جنات اور انسان پر بھی حکومت، 18,000 مخلوق پر جو ہے تنہا حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا. آپ جس جو ہے تخت پر جلوہ نما ہوتے تھے وہ تخت جو ہے ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، کیونکہ ہواؤں کو جو ہے اللہ نے ان کے تابع کر دیا. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے فاطمہ زہرا میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ہے لڑکی کی شادی کیا ہے اور شادی میں سونے کی جوتی عطا فرمایا. اپنی لڑکی کو شادی میں سونے کی جوتی عطا فرمایا اور اپنے داماد کو 17 ہیروں کی ٹوپی دیا ہے کہ ان ہیروں کی ٹوپی کی یہ قیمت ہے کہ ایک ہیرا جس کے پاس ہو پوری دنیا کو خرید سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام اپنے جو ہے داماد کو ہیرے کی ٹوپیاں عطا کی ہیں، اپنی بیٹی کو سونے کی جوتیاں عطا کی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ کے دل نے سوچا کہ میرے علی کے دل پر کہیں یہ اثر نہ پڑے کہ جو ایک جو ہے نبی ہو کر کے اور میرے بابا جان کے صدقے میں نبوت اور رسالت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، وہ اپنی بیٹی کو سونے کی جوتی پہنائے، اپنے داماد کو ہیرے کی ٹوپی عطا کرے اور رحمت للعالمین جو ساری کائنات ساری خلقت جس کے صدقے میں بنائی گئی اس رسول اللہ کی میں شہزادی ہوں. مجھ کو میری شادی میں میرے بابا جان نے صرف 2 جو ہے گدا دیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، 2 تکیا دیا تھا، ایک لکڑی کا پیالہ دیا تھا، ایک چکی پیسنے والی جو ہے آٹا پیسنے والی چکی مرحمت فرمائی تھی، ایک پانی پینے والا پیالہ عطا کیا تھا. کہیں میرے علی کے دل پر یہ نہ آ جائے کہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین اپنی جو ہے بیٹی کو کیا جہیز لے دیا، اپنے داماد کو کیا دیا ہوا ہے. حضرت علی نے خواب بیان کر دیا، پھر چلے گئے. ادھر آنچل فاطمہ اٹھ جاتا ہے رب کی بارگاہ میں، مولا تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں یا پھر علی مشکل کشا کے دل سے یہ بات نکل جائے، بھول جائے اور یا پھر اس کا کوئی جواب پیدا فرما دے. اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کی دعا کو فوراً قبول فرمایا. دوسری رات جب آتی ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خواب دیکھتے رہے اور حضرت سیدہ فاطمہ سے بیان کرتے ہیں، کہا کہ اے سیدہ کائنات آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اور تم جنت کے اندر ہیں، ہم اور تم جنت کے اندر ہیں اور ہیرے موتی جواہرات کی کرسیاں 2 بچھائی گئی ہیں. اے فاطمہ زہرا ایک پر آپ بچھائی گئی ہے اور ایک پر مجھے بچھایا گیا اور حوران جنت جتنی ہے وہ سب آپ کے قدموں کا بوسہ دے رہی ہیں، آپ کے قدموں کو چوم رہی ہیں، آپ کے جو ہے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں. جتنی حسین خوبصورت جو ہے حور و غلمان ہے وہ سب جو ہے آپ کی بلائیں لے رہی ہیں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب میں نے دیکھا کہ اس میں بہت ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی. تو سیدہ کائنات سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے سیدہ فاطمہ مجھ کو پیاس کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی مجھے جو ہے منگوا دیجئے. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اسی خوبصورت لڑکی کو کہ پانی لایا جائے میرے شوہر نامدار کے لیے. وہ لڑکی جب جنتی پیالے میں پانی لے کر کے پہنچتی ہے تو سیدہ فاطمہ نے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد مولا علی کو پیش کیا. مولا علی مشکل کشا نے وہ پانی پیا اور پانی پینے کے بعد جب وہ برتن کو واپس کرتے ہیں تو حضرت مولا کائنات پوچھتے ہیں اے سیدہ فاطمہ یہ کون لڑکی ہے جنت کے اندر سارے حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے؟ تو کہا اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے شوہر نامدار، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لڑکی ہے جس کو جہیز میں سونے کی جوتی پہنا کر کے بھیجا گیا تھا. وہ جنت کے اندر
مگر علی تمہاری بھی خدمت کر رہی ہے، ہماری بھی خدمت کر رہی ہے، وہ تمہاری بھی قدم کو چوم رہی ہے، ہمارے بھی قدم کو چوم رہی ہے، وہ تمہاری بھی غلامی کر رہی ہے، ہماری بھی غلامی کر رہی ہے۔ تو مولا کائنات نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کے دل کو سکون ہو گیا کہ دنیا میں رسول اللہ نے اگرچہ ہمیں جہیز نہیں عطا فرمایا ہے مگر جنت میں اللہ رب العزت نے ہمارا مقام بہت بلند و بالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لڑکی جو ہے وہ ہماری خدمت کرنے کے لیے جنت میں معمور کی جائے۔ یہ شان ہے سیدہ کے گھر کا، یہ شان ہے امام حسین کا، یہ شان ہے امام حسن کا۔ لہٰذا ہماری ماں بہنیں ان کے جو ہے عادت و اطوار پر، ان کے نقش قدم پر انشاءاللہ عمل کریں تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں سب کی حاضری کو بزم حسین میں اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر کے سلام